بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں رمضان مبارک کے ضمن میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے تاکہ رمضان کے دوران ہم سب ان پر عمل کی کوشش کریں اور اللہ جل جلالہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے ان کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو سب سے پہلا امر یہ ہے کہ رمضان شریف ہے کیا ہے۔ تو اس ضمن میں اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان شریف ایک مقدس مہینہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان شریف میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ ہمارے علم میں ہے ہی کہ قرآن کریم کا نزول رمضان شریف میں کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس کی 3 صفات ہیں۔ ایک تو اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، دوسرا یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو کہ عبادت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس میں یہ حکم فرمایا ہے کہ جو بھی رمضان شریف کو حاصل کرے، یعنی اس کی زندگی میں رمضان شریف آ جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور پھر تراویح پڑھے۔ تو گویا کہ دن کو روزہ رکھنا ہے اور شام کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور سنت تراویح کو ادا کرنا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے وہ صبر و شکر کا مہینہ ہے۔ صبر شکر اس اعتبار سے ہے کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکتا ہے تو یہ صبر کی صفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کہ اس میں اپنے احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا کسی اعتبار سے کوئی تعلق بنتا ہے، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، ہمدردی کا برتاؤ کریں۔ اس میں بول چال بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اس میں کھانا پینا بھی ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ یہ جو رمضان شریف ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 3 عشرے ہیں، اور پہلا عشرہ جو ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی رحمت سے بھرپور ہے۔ دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا باعث ہے کہ جو لوگ رمضان میں رمضان کا احترام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، باقی نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور تیسرا جو اس کا عشرہ ہے یا حصہ ہے، اس میں آگ سے آزادی ہے۔ تو اس اعتبار سے رمضان شریف کے 3 حصے ہوئے کہ اللہ کی رحمت سے شروع ہوتا ہے، مغفرت سے گزرتا ہوا آگ سے آزادی پر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں مختلف اعمال کے فضائل کیا ہیں اور ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے چونکہ نماز فرض ہے، تو نماز کے ضمن میں اس بات کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ جو انسان نفل ادا کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔
اور جو فرض پڑھا جاتا ہے، فرض نمازیں ادا کی جاتی ہیں، تو ان کا بدلہ جو ہے نا 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس مہینے میں اعمال کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ انسان دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ جیسے فرمایا گیا کہ کسی روزے دار کو کھانا کھلا دینا یہ جہنم سے بھری ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حصے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی کسی کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نہیں کر سکتا تو وہ کم از کم جو روزے کی افطاری تو کرا سکتا ہے، اور جو افطاری کرائے گا اس کے لیے بھی بڑے اجر و انعام کا وعدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کھانا تو ہم میں سے ہر ایک نہیں کھلا سکتا، ہماری تو استعداد نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر کسی کو ایک کھجور دے دیں، اسے اس کا روزہ افطار کروا دیں، اس کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیں، یا جو ہے وہ ملک پلا دیں، یعنی دودھ پلا دیں، تو اس سے بھی آپ کو وہی اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے فرمایا گیا کہ پانی کا خصوصی طور پر ذکر ہے کہ جو آدمی کسی کو پانی پلائے گا، کسی روزے دار کو پانی جو ہے نا پلانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو حوض کوثر سے پانی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا سستا سودا ہے کہ صرف ایک گلاس ہم اپنے روزے دار بھائی کو پانی پلا دیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ جل جلالہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، گھروں میں ہیں، دفتروں میں ہیں، یا کہ اپنی دکانوں میں ہیں، ہم رمضان مبارک کے دوران ان کے کام کو ہلکا کر دیں۔ اور ہمارے ملک میں یہ اچھی روایت ہے کہ رمضان مبارک کے دوران اوقات کار کم کر دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں تقریباً یہی سلسلہ چلتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس کا اجر کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو وہ اس حدیث مبارکہ کے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بھی جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ انسان روزہ افطار کرا دے، کسی کو پانی پلا دے، اور اپنے ماتحت کا کام ہلکا کر دے رمضان کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی روزدار ہے، وہ بھی تراویح پڑھتا ہے، تو ہم اس میں مدد کر دیں گے۔ اور جو بھی نیکی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 کام اسپیشل طور پر کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اس میں تو فرمایا گیا کہ 2 کام تو ایسے ہیں جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا جو ہے ورد ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، اس کی تسبیحات کی جائیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کرو۔
تو گویا کہ رمضان مبارک میں یعنی کلمہ طیبہ کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے استغفار مانگیں۔ استغفار کے بہت سارے فضائل ہیں۔ استغفار کرنے والا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو رمضان میں اوراد کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے ان دو چیزوں کا ہم جو ہے نا وہ ذکر کریں، ان کا ذکر کریں اور ان کا کثرت سے ذکر کریں۔ اور کثرت کے متعلق علماء اکرام کی رائے ہے کہ جو بھی کام 300 دفعہ کیا جائے، یعنی جو بھی ذکر 300 دفعہ کیا جائے، وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں یا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے کہ کلمہ شریف کم از کم ہم 300 دفعہ پڑھیں، اور جو استغفار ہے اس کو بھی 300 دفعہ پڑھیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کی حیثیت سے بھی فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں 100 دفعہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اور دو چیزوں کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ آپ اللہ جل جلالہ سے مانگیں، اس میں جنت مانگیں، اور جب جنت مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگیں، اعلیٰ ترین جنت مانگیں۔ اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ 4 اسپیشل اعمال ہمیں دیے گئے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کا ذکر، استغفار کا مانگنا، جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں اور تراویح کے ساتھ یہ جو اذکار بتائے گئے ہیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر ایک اس بات کی کوشش کرے کہ قرآن کریم کو کم از کم ایک دفعہ ضرور ختم کرے، اور اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم تک کم از کم یہ تو جان سکیں کہ اللہ جل جلالہ ہم سے کیا فرماتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا پیغامات بھیجے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔